کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا۔ اے مسلمان نوجوان، کیا تو نے اس بات پر غور کیا ہے کہ تو ایک عظیم الشان قوم سے تعلق رکھتا ہے؟ افسوس کی بات ہے کہ آسمان کی بلندی کا تارا ہونے کے باوجود بھی پستی میں زندگی گزارنے پر مجبور ہے۔ تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردارا۔ اے مسلمان نوجوان، تجھے اس عظیم قوم نے اپنی آغوش محبت میں پالا ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج پاؤں تلے رون دیے تھے۔ تمدن آفریں خلاق آئین جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتربانوں کا گہوارہ، جن لوگوں نے دنیا کو ایک نئی تہذیب دی، جہانداری کے آداب سکھائے۔ وہ لوگ عرب کے صحرا کے شتربان تھے، یعنی اونٹ چرانے والے اور پالنے والے تھے۔ سما الفقر فخری کار ہاشان امارت میں، با ورنگ و خال و خطہ چی حاجت روے زیبارا۔ ان تمام تر عظمتوں اور حکومتوں کے باوجود تمہارے اسلاف نے درویشی اور فقر و سادگی کو اپنا شعار اور پہچان بنایا، جو کہ رسول اللہ کا بھی شعار تھا۔ اور جس انسان کے پاس فقر و بے نیازی جیسا زیور اور زیبائش موجود ہو، اسے پھر کسی اور قسم کی سجاوٹ، زیبائش اور آرائش کی کیا ضرورت؟ گدائی میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یارا۔ اے مسلمان نوجوان، تمہارے اصلاح فقیری اور بے سر و سامانی کی کیفیت میں بھی اتنے خوددار اور غیرت مند تھے کہ مالداروں اور امیروں کو اس بات کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ ان کو انعام و اکرام سے نوازیں یا کوئی مدد کر سکیں۔ غرض میں کیا کہوں تجھ سے کہ وہ صحرا نشین کیا تھے، جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا۔ میں تجھے کیا بتاؤں کہ وہ صحرا میں رہنے والے لوگ کیسے تھے۔ وہ ایک طرف دنیا کو فتح کر رہے تھے اور فتح کیے ہوئے علاقوں پر عوام کے دلوں پر راج کر رہے تھے، تو دوسری طرف وہ دنیا اور انسانیت کے محافظ اور نگہبان بھی تھے، اور وہی اس دنیا کو آراستہ کر رہے تھے اور دنیا کو ترقی کی نئی بلندیوں تک لے جا رہے تھے۔ اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ سارا منظر اپنے قلم سے بیاں کر دوں، لیکن تمہاری پستی اور تخیل کی وجہ سے تم اس کو سمجھنے سے قاصر رہو گے۔ تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار و کردار، تو ثابت و سیارہ۔ اے مسلمان نوجوان، تمہاری اسلاف کے عادات و اطوار اور کام کو دیکھا جائے تو ان میں اور تم میں نہ کوئی تعلق ہے اور نہ کوئی مشترک خصوصیت نظر آتی ہے۔ تم صرف باتیں کرتے ہو اور گفتار کے غازی ہو، جبکہ تمہاری اسلاف کی سیرت بہت بلند ہے۔ وہ کردار کے غازی تھے، وہ ہمیشہ بعمل اور متحرک رہتے تھے، اور تم ثابت اور ساکت ہو۔ گوادی ہم نے جو اسلاف سے میراث پائی تھی، ثریا سے زمین پر آسمان نے ہم کو دے مارا۔ اگر ہم آج امت مسلمہ کی حالت زار کا جائزہ لیں اور پستی کی وجہ تلاش کریں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم اپنے اسلاف سے ملی ہوئی میراث کی حفاظت نہ کر پائے، اس لیے اس آسمان نے جہاں ہمارے اسلاف تھے ہمیں بلندیوں سے پستی کی طرف پھینک دیا ہے۔ حکومت کا تو کیا رونا کہ وہ ایک عارضی شے تھی، نہیں دنیا کے آئین مسلم سے کوئی چارہ۔ اگر آج مسلمانوں کے ہاتھوں سے دنیا کی امامت اور حکومت چھن گئی ہے تو بہت زیادہ رونے اور افسوس کرنے کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک عارضی اور وقتی چیز تھی۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں لوگوں سے امتحان لینے
اور دنیا میں اصلاح کو فروغ دینے کے لیے حکومت کو ایک قوم سے دوسرے قوم میں منتقل کرتا رہتا ہے۔ مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا۔ لیکن مسلمانوں کو جس چیز کے کھو جانے کا افسوس ہونا چاہیے وہ اسلاف کی میراث اور ان کی کتابیں ہیں۔ میں جب ان علوم اور کتابوں کو یورپ میں دیکھتا ہوں تو رنج و غم کی وجہ سے میرا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ غنی روز سیاہ پیر کنا رات تماشا کن کہ نور دیدش روشن کند چشم زلیخارا۔ اے غنی پیر کنان یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی کیسی بدقسمتی ہے کہ ان کی آنکھوں کا نور حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا کی آنکھوں کو روشن کر رہا ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ مسلمانوں کی عظیم کتابیں آج کل کے دور کے مسلمانوں کو علم دینے کی بجائے یورپ والوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کر رہی ہیں اور ہم اندھیروں میں جینے پر مجبور ہیں۔